نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن، یہ تاریخ اسلام کا وہ نازک ترین لمحہ تھا جب پوری امت مسلمہ ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں، انہی غم کے بادلوں سے حکمت اور اتحاد کی ایک نئی صبح نے جنم لیا۔ تو چلیں انہی فیصلہ کن دنوں کی کہانی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کا دن تھا جب پیغمبر اسلام کے وصال کی خبر مدینہ میں پھیلی تو یوں لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہے۔ صحابہ کرام پر غم اور صدمے کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا اور پورے شہر پر ایک گہری عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی۔ اس گہرے صدمے کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر اتنی ناقابل یقین تھی کہ وہ شدید جذبات کی حالت میں تھے۔ ان کا یہ رد عمل ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اس حقیقت کو مان لینا کتنا مشکل تھا۔ لیکن پھر اسی افراتفری اور غم کے ماحول میں ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے حالات کا رخ ہی موڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مدینہ سے باہر تھے، ان کی آمد نے اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی وہ فوراً مدینہ پہنچے، اور دیکھیں ان کا انداز کتنا پرسکون اور منظم تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے حجرہ عائشہ میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، حقیقت کی تصدیق کی، اور پھر باہر آ کر اس غمزدہ مجمع سے مخاطب ہوئے۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملے کہے جنہوں نے پوری فضا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان الفاظ نے لوگوں کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا اور انہیں شخصیت پرستی سے ہٹا کر اصل عقیدے کی طرف واپس لے آئے۔ اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی دلیل نہیں دی، بلکہ سیدھا قرآن کی یہ آیت تلاوت کی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب وحی الہی کی روشنی نے دلوں کو سکون بخشا اور صحابہ اکرام پر حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی۔ اچھا، جب یہ جذباتی طوفان تھم گیا تو ایک اور بہت بڑا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ فوری نوعیت کا سوال سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب اس امت کی قیادت کون کرے گا؟ یہ وہ سیاسی سوال تھا جس کا جواب مستقبل کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یوں سمجھیں کہ یہ وہ فیصلہ تھا جس پر پوری امت کا مستقبل ٹکا ہوا تھا۔ اس ایک فیصلے نے آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی تاریخ کا رخ متعین کرنا تھا۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر ایک میٹنگ ہوئی۔ اب یہاں دو بڑے گروپس تھے۔ ایک طرف تھے انصار، یعنی مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور دوسری طرف تھے مہاجرین، یعنی وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دونوں ہی گروہ قیادت کے لیے اپنی اپنی دلیل رکھتے تھے۔ ابھی بحث چلی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی افضلیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کی بنیاد پر انہیں خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بڑے صحابی نے فوراً تائید کی، اور بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام لوگوں نے اس فیصلے پر اتفاق کر لیا۔ تو جیسے ہی خلافت کا فیصلہ ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور ان کے پہلے اقدامات سے ہی یہ صاف ہو گیا کہ آنے والے دور کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا۔ اس پر بھی الگ الگ رائے سامنے آئیں، لیکن حضرت ابو بکر نے معاملہ کیسے حل کیا؟ انہوں نے اپنی رائے دینے کے بجائے ایک حدیث نبوی پیش کر دی کہ ہر نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ قیادت کا انحصار ذاتی رائے پر نہیں بلکہ علم اور سنت پر ہونا چاہیے۔ بس اسی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں۔ خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے ہی خطبے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی حکومت کا پورا دستور، پورا آئین بیان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔ یہ جواب دہ قیادت کا وہ عظیم اصول تھا جو آج بھی ایک مثال ہے۔
ان کی قائدانہ صلاحیت کا ایک اور زبردست مظاہرہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ لشکر تیار کیا تھا۔ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ بھئی حالات نازک ہیں، لشکر کو روک لینا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل واضح تھا کہ جس کام کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے وہ اسے روک نہیں سکتے۔ یوں انہوں نے تسلسل اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ چند دن تاریخ کے شاید سب سے مشکل دن تھے، لیکن انہی دنوں میں امت نے اتحاد اور مضبوطی کا ایک ایسا سبق سیکھا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے وصال سے جو ایک خلا پیدا ہوا تھا، اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت بھری قیادت اور صحابہ کرام کے بے مثال اتحاد نے نہ صرف پر کیا بلکہ امت کو بکھرنے سے بھی بچا لیا اور اسلام کے مستقبل کو محفوظ بنا دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک شدید بحران اور غم کا لمحہ اگر قیادت مضبوط ہو اور مقصد ایک ہو تو بکھراؤ کی جگہ ایک لازوال اتحاد کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔